اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آج چوتھی آیت مبارکہ کا درس ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ صرف عبادت تیری ہی کرتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور سے مدد بھی نہیں مانگتے۔ تو عبادت کرنے کے کچھ اصول و ضوابط بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورۃ احزاب میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، ہاں جی دعا دیتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔ اب آیت مبارکہ نازل ہو گئی، صحابہ نے اپنے طرف سے کوئی درود نہیں بنایا، عربی دان تھے، عربی سمجھتے تھے، عربی جانتے تھے، لیکن اپنی طرف سے شریعت میں کوئی چیز بنانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں یا رسول اللہ، سلام تو ہم پڑھتے ہیں، التحیات میں سلام آتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ سلام تو ہم پڑھتے ہیں، درود ہمیں نہیں آتا، درود آپ ہمیں بتا دیں۔ حالانکہ عربی دان تھے، عربی سمجھتے تھے، عربی جانتے تھے، ماہر تھے، ہاں جی۔ خلاصۃ العربا جمعے کے خطبے میں خطیب پڑھتا ہے، وہ نچوڑ تھے، یعنی پورے عرب کا نچوڑ تھے، بڑے ماہر تھے، ہر چیز میں ماہر تھے، بڑے آگے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے طرف سے نہیں بنایا بلکہ آپ کی رہنمائی لی۔ آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ والا درود۔ قولو، تم یہ کہو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق صحابہ نے عمل کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو سنت قرار دے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت بنا دیا۔ نماز کے آخر میں جب آخری قعدہ ہو تو التحیات کے بعد درود شریف پڑھو، پھر دعا پڑھو۔ تو درود شریف ہر کوئی اپنا اپنا پڑھے گا، ادھر بیٹھا ادھر بیٹھا ادھر بیٹھا ادھر بیٹھا، اپنا اپنا پڑھے گا نا، اپنی اپنی نماز میں مل کے تو نہیں پڑھیں گے، اکٹھے تو نہیں پڑھیں گے نا، اور پھر ہر کوئی دل دل میں پڑھے گا، آہستہ پڑھے گا، دل میں بھی پڑھے گا، اپنا اپنا بھی پڑھے گا، اور بیٹھ کے پڑھے گا۔ تین طریقے ہو گئے، کیونکہ نماز میں جس طرح درود پڑھا جاتا ہے یہ سب سے اعلیٰ اور اچھا مقام ہے، اور یہ ادب کا طریقہ بتایا کہ درود شریف پڑھنا ہو تو بیٹھ جاؤ، اور پھر اپنا اپنا پڑھو، اور پھر چپکے چپکے سے پڑھو، دل دل میں پڑھو۔ آپ عبادت کر رہے ہیں، نفلی عبادت ہے، آپ کی عبادت مجھے پتہ نہیں، آپ کیا پڑھ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں، میں کیا پڑھ رہا ہوں آپ کو پتہ نہیں، ہاں جی، تو بیٹھ کے پڑھیں، درود شریف باادب طریقے سے بیٹھ کے پڑھیں، مل کے نہ، کھڑے ہو کے نہ پڑھیں، اپنا اپنا پڑھیں، آپ اپنا پڑھیں میں اپنا پڑھوں، یہ اپنا پڑھیں یہ اپنا پڑھیں، مل کے اکٹھا نہیں پڑھنا، پھر اونچا نہیں پڑھنا،
اپنا اپنا پڑھنا ہے، چپکے سے، چاہے تھوڑا پڑھیں چاہے زیادہ پڑھیں، چاہے آپ 100 دفعہ پڑھیں، آپ 1000 دفعہ پڑھیں، آپ 500 دفعہ پڑھیں، چاہے 1 دفعہ پڑھیں، وہ آپ کی مرضی، لیکن اپنا اپنا پڑھیں۔ تو صحابہ نے آپ سے پوچھا، رہنمائی لی کہ عبادت کرنے کا ہمیں طریقہ بتا دیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا۔ اسی طرح ہر عبادت کا طریقہ آپ نے بتا دیا، اس کے اصول و ضوابط طے کر دیے کہ اس کے نہ زیادہ کر سکتے ہیں نہ کمی کر سکتے ہیں، جو آپ نے بتا دیا اسی پر چلیں گے۔ تو اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی بت کے سامنے، کسی قبر پر، کسی اور کے سامنے ہم جھکتے نہیں۔ اسی لیے صحابہ نے پوچھا تھا کہ باقی بادشاہوں کے سامنے تو وہ سجدے کرتے ہیں، کیا آپ کے سامنے بھی ہم سجدہ کر لیا کریں؟ ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ کے دربار میں آئے تو سامنے سر جھکا دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ سجدہ سوائے خدا کے کسی کو نہیں کرنا۔ اگر اجازت ہوتا تو میں پھر بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن وہاں بھی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں تھوڑا جھک لیا کریں۔ میں نہیں، جھکنا نہیں۔ جھکنا کیا ہے؟ جیسے ابھی میں بیٹھا ہوں، کوئی آ کے سلام کرے تو وہ تھوڑا سا جھکے گا، وہ جھکنا نہیں۔ ایک بندہ لیٹا ہوا دوسرا کھڑا ہے تو وہ تھوڑا سا سلام لیتے وقت جھکے گا، وہ جھکنا نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ جھکنا یہ ہے کہ یہ بھی کھڑا ہے اور یہ بھی کھڑا ہے، دونوں کھڑے ہیں، اور پھر یہ جھک رہا ہے۔ یہ بھی بیٹھا ہے یہ بھی بیٹھا ہے، یہ جھک رہے ہیں، یہ جھکنا ہے، یہ منع۔ جب کھڑے ہیں دونوں تو پھر السلام علیکم، بس۔ وہ بھی سیدھا کھڑا ہے یہ بھی سیدھا کھڑا ہے۔ بیٹھے ہیں تو السلام علیکم، یہ نہیں کہ وہ میاں صاحب پہلے ہی سے وہاں سے ہی دروازے سے ہی ایسے نیچے سر کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں، نہیں۔ بلکہ جھکنا صرف خدا کے سامنے، نہ قبر پر سجدہ کرنا، نہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا۔ ہاں جی، فرمایا میری قبر کو یہود کے طرح نہ بنا دینا، یا ان کے طرح نہ بنا دینا کہ ان کے مرنے کے بعد انہوں نے اس کو مسجد بنا دیا، سجدہ گاہ بنا دیا۔ اس لیے قبروں پر سجدہ کرنا منع، ہاں جی، چڑھاوے چڑھانا منع، ان کی نیاز یعنی ان کی منت مانگنا منع۔ یا اللہ میرا کام ہو گیا، بے شک بے شک، بابا فرید میرا کام کر دے، مینو پتر دے دے، ہاں جی مینو پتر دے دے، تیرے نا تے اتنی دے گا، صدقہ کر دے ساں، خیرات کر دے ساں۔ یہ بات نہیں ہے۔ بابا پتر دینے والا نہیں ہے، بیٹا دینے والا بابا نہیں ہے، بیٹا دینے والا ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو بیٹا مانگنا بھی اللہ سے ہے، اور نظر اور نیاز دینے بھی اللہ کے نام پر ہے۔ فلانے دے نام تے نظر دیندا پیاں جی، فلانے دے نام تے صدقہ دیندا پیاں، نہیں، دینا اللہ کے نام پر ہے۔ ہاں اس کا ثواب فلاں بزرگ کو، فلاں ہمارے محروم کو دے دے اللہ۔ مثلا آپ کوئی بھی چیز لے کر آئے، کسی غریب کو، کسی کو آپ صدقہ دے رہے ہیں یا کسی کو آپ ہدیہ دے رہے ہیں، تو آپ دیں اللہ کے لیے، لیکن اس میں اگر نیت یہ کر لیں کہ اللہ اس کا جو ثواب ہے وہ ہمارے فلاں بزرگ کو یا فلاں محروم کو یا اللہ عطا فرما، تو یہ طریقہ جائز ہے۔ لیکن پہلے یہ کر لینا کہ فلاں بزرگ دے نام تے، جس طرح بکرا ذبح کرتے ہوئے، چھترا ذبح کرتے ہوئے، دمبا ذبح کرتے ہوئے کیا نام لیں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ تیرے نام پر ذبح کر رہا ہوں، تیرے لیے ذبح کر رہا ہوں۔ اب اس ذبح کرنے کا ثواب یا اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو، جس کا مرضی کا نام لے لیں، لیکن دینا اللہ کے نام پر ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ تیرے نام پر ذبح کر رہے ہیں، اس کو قبول فرما، اس کا جو ثواب ہے ہمارے فلاں محروم کو دے دے۔ یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ دیگ پکوا کے لے آیا مدرسے میں طالب علموں کے لیے، نظر حسین ہے، نہیں، اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اس کا ثواب جو ہے وہ ہمارے فلاں بزرگ کو یا ہمارے فلاں محروم کو دے دے اللہ، یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ تو عبادت کا طریقہ بتا دیا کہ عبادت کرنی ہے تو اس طرح کریں۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد ایک دنیاوی مدد ہے، دنیاوی کاموں میں یا دینی کاموں میں ایک دوسرے سے مدد لے سکتے ہیں،
ایک ہے ما فوق الاسباب، ایک ہے ما تحت الاسباب۔ ما تحت الاسباب کا مطلب کیا؟ مثلا مثال کے طور پہ میں کہوں جی میرے پیٹ میں درد ہے، ہاں جی ڈاکٹر صاحب فلاں مجھے گولی دے دیں، فلاں دوائی تو دے دیں، یا کوئی دوائی تو دے دیں، میرے پیٹ میں درد ہے، یہ طریقہ ٹھیک ہے، یہ مدد مانگ سکتے ہیں، ہاں جی دینی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ لیکن مدد یہ ہے کہ میں ادھر بیٹھا ہوں اور میں کہوں بابا فرید میرے آتے سیر دی پیڑ دور کر دے، ہاں جی بابا فرید کہاں بیٹھا ہے؟ میں کہاں بیٹھا ہوں؟ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ میرے پیٹ کے درد کو ٹھیک کر دے۔ پیٹ کے درد کو ٹھیک اللہ کرے گا، لیکن اسباب کے درجے میں ہم دوائی بطور سنت سمجھ کے لیں۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر بیمار ہو گیا اور اس نے دوائی استعمال نہ کی، دوائی لینے پر قادر تھا، سبب اختیار کر سکتا تھا، دوائی استعمال نہیں کرتا، خدا نخواستہ اسی بیماری میں فوت ہو گیا، تو یہ نہ ہو کہ کہیں خودکشی ہو جائے۔ سبب آپ اختیار کریں، سبب نہ چھوڑیں، سنت سمجھ کے اختیار کریں، سبب پر پورا توکل بھی نہ ہو کہ یہ لیں گے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے، بالکل نہیں، بلکہ سنت سمجھ کے دوائی استعمال کریں۔ ہاں شفا اللہ دے گا، صحت اللہ دے گا، ٹھیک اللہ کرے گا، سنت سمجھ کے دوائی لیتے رہیں، دوائی بھی نہ چھوڑیں اور اللہ سے رابطہ بھی نہ چھوڑیں کہ اللہ سنت سمجھ کے دوائی لی ہے، اس میں شفا تو نے ڈالنی، تو یہ ایک دوسرے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے مدد حاصل کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور برائی کے اور گناہوں کے اور حکم عدولی کے کاموں میں ایک دوسرے سے مدد حاصل نہ کرو۔ تو مدد بھی اللہ سے مانگنی ہے، عبادت بھی اللہ ہی کی کرنی ہے۔ تو دو طرح کی مدد تھی کہ ایک ہے ما فوق الاسباب، وہ صرف اللہ سے مدد حاصل کریں گے، اور ما تحت الاسباب، اسباب کے تحت وہ کہہ سکتے ہیں کہ بزرگوں ایک گلاس پانی تو پلا دو، یہ شرک نہیں ہے، ہاں جی ایک گلاس پانی پلا دیں، شربت پلا دیں، یہ جائز ہے، یہ اس طرح کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہہ دینا کہ میں ادھر بیٹھا ہوں اور کسی اور کو صدا لگاؤں کہ وہ میرے کام بنا دے گا، وہ مجھے بیٹا دے دے گا، نہیں، بیٹا دینے والا، ہاں جی کام بنانے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔